بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ گزشتہ کل 8ویں پارے کے آدھے تک ہماری جو تفسیر ہے اس کا خلاصہ عرض کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آدھا پارہ 8ویں کا ہوگا اور 9ویں پارے کا 3 پاؤں کے قریب ہوگا، یعنی سورہ اعراف۔ یہ جو سورہ اعراف ہے یعنی کسی بھی ہمارے جب کتابوں میں کوئی نام آتا ہے تو ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ وجہ مانے سبب، تسمیہ مانے نام رکھنا، یہ کیوں نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو سورت ہے اس کو اعراف کیوں کہتے ہیں۔ آخرت میں ایمان والے جب جنت میں چلے جائیں گے اور بے ایمان دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی۔ اس کی کیا صورت ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ بات چیت کیسے ہوگی، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، جنتی لوگ دوزخیوں کو آوازیں دیں گے اور دوزخی لوگ جنتیوں کو آوازیں دیں گے۔ تو اس مکالمے کو ہمارے رب نے قرآن پاک میں یہاں 8ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جنتی لوگ آواز دیں گے دوزخیوں کو کہ اللہ جل جلالہ نے ہم پر جو نعمتیں، جو احسانات، جو وعدے دنیا میں کیے تھے وہ ہمیں مل گئے۔ تمہارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، تمہیں ملا نہ ملا؟ انہوں نے کہا ہاں مل گیا۔ تو پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پہ خدا کی لعنت ہو۔ ظالم کون؟ جو خود بھی دین پر نہیں چلتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ یہ ایک مکالمہ ہے۔ پھر دوزخیوں کا مکالمہ ہے۔ دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے کہ تمہیں جو اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا ہے کچھ ہمیں بھی دے دو اس میں سے۔ تو اس پر جنتی جواب دیں گے کہ اللہ پاک نے یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ اللہ نے کافروں کے اوپر حرام کی ہوئی ہیں۔ کافر کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنے دین کا مذاق بنایا ہوا تھا، دین کو نہیں مانتے تھے، اور دنیاوی چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور جیسے انہوں نے آخرت کو بلایا تھا آج اللہ نے ان کو بلا دیا۔ تو میں اس وقت صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس سورت کو اعراف کیوں کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اور جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ یہ والا طبقہ اس جگہ میں ہوگا، اور یہ ایک طرف تو جنتیوں کو دیکھیں گے، ایک طرف دوزخیوں کو دیکھیں گے۔ جنت میں ہوں گے تو نہیں، لیکن جنت کی خواہش ہوگی، اور جب دوزخیوں پر ان کی نظر پڑے گی تو یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل مت کرنا، ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ تو اللہ جل جلالہ ان پر رحم فرمائیں گے اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے اللہ پاک اعراف والوں کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام اعراف ہے، ورنہ اس سورت کے جو مرکزی مضامین ہیں اس میں بالکل شروع میں الف لام میم صاد، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معلوم نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے اس کا مطلب۔ اور بالکل شروع میں قرآن پاک کا برحق ہونا، ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اور یہ جو کتاب آپ پہ اتری ہے آپ کی طبیعت میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے آپ کو مبلغ بنایا ہے، آسمانی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور جو آسمان سے چیز اتری ہے اس کی پیروی کریں، اور ادھر ادھر کے بہت ساری باتیں چلیں گی، قیامت تک چلیں گی،
ادھر ادھر کی باتوں کے پیچھے آپ نے نہیں پڑھنا، نہ اس کی پیروی کرنی ہے، اور برحق کتاب ہے، اس کی تبلیغ کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے۔ اچھا، سورت کے شروع میں بھی قرآن پاک کی حقانیت ہے، اور بالکل آخر میں یعنی 90 پارے کا 3 پاؤں پہ جہاں سجدہ ہے وہاں پر بھی قرآن پاک کا برحق ہونا ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے۔ اسی پر سجدے کی آیت ہے، اسی پر سجدے کی آیت ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں، اے ایمان والو، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو قرآن پاک کے پڑھتے وقت میں تم خاموش رہو اور کان لگا کے قرآن سنو، اور تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحم ہو، اور صبح شام اپنے رب کی یاد میں رہو۔ اور ہم صرف تمہیں نہیں کہہ رہے، اللہ کے دربار میں جو حاضر فرشتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی خدا کو بھول مت جانا۔ تو سورت کے شروع میں بھی قرآن پاک کا برحق ہونا، اور سورت کے آخر میں بھی قرآن پاک کا برحق ہونا۔ اسی طرح 2 جماعتوں کا بیان چلے گا۔ ایک گروہ وہ ہے جو ایمان والوں کا ہے، اور کامیاب گروہ ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں یہ، اور کل قیامت کے دن جب اللہ پاک کے دربار میں پیش ہوں گے تو قیامت کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، جس کا پچھلے زمانوں میں لوگوں نے انکار کیا کہ عمل کیسے تولیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیسے تولیں گے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اعمال کا تولا جانا بالکل برحق ہے۔ جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔ اور اے لوگوں، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر ٹھہرایا ہے، اور زمین کے اندر تمہارے گزران کا سامان میں نے کیا ہے، تم میرا شکر ادا کرو۔ اور میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر میں نے اپنی روح پھونکی اس میں، پھر میں نے فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو۔ ابلیس مردود نے نہیں کیا، باقی سب نے سجدہ کیا۔ اور ہم نے ابلیس سے پوچھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو اس حکم عدولی پر ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، وہ بن گیا ان کا دشمن، اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے جنت سے نکالا، میں اس اور اس کے قیامت تک کی جو نسل چلے گی انسان، میں نیک صراط مستقیم میں جو اچھے کام ہوں گے اس کے بیچ میں بیٹھوں گا، اور ہر طرف سے اس کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے میں آؤں گا، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اکثر آپ کے ناشکرے ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر یعنی اتنی بدتمیزی والے جملے، اللہ جل جلالہ غصہ تو آتا ہے لیکن اللہ پاک اپنے غصے میں مغلوب نہیں ہوئے، اور ایسے موقع پر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، اللہ نے دے دی، اور یہ دشمن بنا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال کر کے وہ ممنوعہ جو درخت تھا اس کا وہ کھا لیا، دونوں کو جنت کا لباس اتر گیا، پھر دنیا میں آ گئے، پھر روتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اور دعا بھی اللہ نے سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا بھی سکھائی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آدمی اپنا اعتراف کرے اللہ کے دربار میں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ دعا سکھائی، اور امت کو بھی یہ دعا قرآن پاک کی برکت سے ملی ہے، اور امت کے بھی ذمہ ہے کہ اللہ سے اس انداز سے اللہ سے معافی مانگا کرے۔ اور پھر 4 دفعہ ہمارے رب نے یا بنی آدمہ یا بنی آدمہ یا بنی آدمہ یا بنی آدمہ، آدم کی اولاد کو خطاب کیا ہے۔ 3 خطاب کا تعلق اس کے لباس کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، یعنی اس وقت
دنیا اس کے پیچھے پڑی ہے کہ حالانکہ جانور پیدا ہوئے ہیں ننگے اور ننگے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی بھی جو سطر والی جگہ ہے، کہیں اللہ نے دم کا پردہ لگا دیا، کہیں اللہ نے پر کا پردہ لگا دیا، تو ان کی جو سطر عورت ہے وہ نظر نہیں آتی، کہیں دم لگا دی کہیں پر لگا دی ہے، اور ان کا کوئی لباس کا وہ بھی نہیں ہے، کوئی سسٹم بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو لباس دیا ہے، اور کافروں کی یہ کوشش ہے کہ وہ انسانوں سے لباس کو اتروا دیں، جو سر سے لے کر پیر تک اس کا جو بدن ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے یا بنی آدم، یہ لباس تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میں نے آسمان سے اتارا ہے، یہ تمہارے بدن کو بھی چھپاتا ہے، تمہارے لیے زینت کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا سنت لباس وہی ہے جو ہر زمانے کے نیک اور مشائخ لوگ پہنتے ہیں، وہ سنت لباس ہے۔ ہم لباس میں آزاد نہیں ہیں، میری مرضی ہے میں جیسے پہنوں، نہیں، میں لباس میں، کیونکہ لباس یہ آسمان سے اترا ہے، نبیوں نے اس کو متعین کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں کتاب اللباس باقاعدہ اللہ کے رسول کے ارشادات سے مزین ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، لباس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ لباس میں یعنی سر کا ڈھانکنا یہ لباس کا حصہ ہے، اور آستین، یہ پورے آستین کا ہونا یہ لباس کا حصہ ہے، اور ٹخنوں کا کھلا رہنا یہ لباس کا حصہ ہے۔ ہاں، یہاں سے یوں اگر آپ پہنیں گے موزے، اس میں ٹخنے ڈھک جائیں وہ الگ ہے، اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز آئے گی آپ کے ٹخنوں کو چھپائے گی وہ ممنوع ہے۔ آپ کا لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا لباس کھلا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں احادیث میں متعین ہوئی ہیں ان آیات کی ذیل میں۔ اور ایک اور لباس بھی ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ کے خوف کا لباس ہے۔ جیسے لباس سر سے لے کر پیر تک تمہارے بدن کو چھپاتا ہے، ایسے ہی تقوی کا لباس سر سے لے کر پیر تک، آنکھیں اللہ کے حکم کے پابند، زبان خدا کے حکم کے پابند، کان اللہ کے حکم کے پابند، ہاتھ اللہ کے حکم کا پابند، دل اللہ کے حکم کا پابند، بدن جیسے ہم نماز میں ہم پابند ہوتے ہیں نا، یوں باندھے ہی کھڑے ہیں، گڑبڑ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے ایک دفعہ اجازت ہے، اور ناقابل برداشت ہے تو پھر اجازت ہے، بار بار اجازت نہیں ہے۔ ایک رکن میں اگر آپ نے 3 دفعہ ہاتھ ہلائے تو آپ کی نماز گئی، جان بوجھ کے کھانسی کے نماز ختم ہو گئی، آپ پابند ہیں، آپ استنجے میں آپ پابند، وضو میں آپ پابند، سونے میں آپ پابند، لباس میں آپ پابند، تو یہ تقوی کا لباس ہے۔ تو ایک ظاہری لباس ہے، میں اس میں بھی آزاد نہیں ہوں، میں کافروں کا لباس نہیں پہنوں گا، جو دنیا کا مروج کفار کا لباس ہے میں نہیں پہنوں گا، کیوں؟ میرے نبی نے لباس کو متعین کیا ہے، میرے رب نے آسمان سے اس کو اتارا ہے۔ تو پہلی آیت کا تعلق بھی لباس کے ساتھ، اور دوسری آیت کا تعلق بھی لباس کے ساتھ۔ اے آدم کی اولاد، شیطان کی یہ کوشش ہوگی جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروایا، جنت سے نکالا، وہ تمہیں بھی بغیر لباس کے کر دے گا یا ادھورا لباس پہنا دے گا۔ تمہاری عورتوں کو بھی ادھورا لباس پہنائے گا اور تمہارے مردوں کو بھی ادھورا لباس پہنا کے دے گا، خیال رکھنا۔ اور انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تم تو نہیں دیکھ سکتے شیطان کو، شیطان اور اس کے سارے چیلے، تم اس کے پورے اس میں ہو، ریڈار کے اندر ہو، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، شیطان ان کے دوست ہیں، یہ دوسرے یا بنی آدم، اس کا تعلق بھی لباس کے ساتھ، کہ دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کا لباس اتر جائے، عورتوں کا بھی اتر جائے، مردوں کا بھی اتر جائے، یہ ننگے ہو جائے، یہ دنیا کی کوشش ہے۔ اور ہمارے نبی، صحابہ، صحابیات، ان کی کوشش تھی کہ لباس پورا ہونا چاہیے، اپنی بچیوں کو بھی لباس پورا پہنا ہے، لڑکوں کو بھی لباس پورا پہنا ہے، خود بھی لباس پورا پہنا ہے، حتیٰ کہ یہ جو ہاف آستین میں نماز ہے، نماز مکروہ ہے، ننگے سر نماز مکروہ ہے،
اس کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، مسجد والے جو ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں ہم نہیں رکھتے، باہر کون رکھے گا خیال؟ جو خدا کا حکم صبح شام سنتے ہیں انہوں نے یہ طے نہیں کیا کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، ہم ادھورے رہیں گے، تو پھر باہر ہم کس سے امید رکھیں گے؟ اس لیے لباس کا حکم ہمارے رب کا حکم ہے۔ نمبر 3، یا بنی آدم، آدم کے اولاد، تم جب مسجد آؤ نا، مسجد تو جو سب سے اچھا لباس ہو وہ پہنا کرو، اسپیشل لباس ہو، الگ سے جوڑا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بلکہ فرمان بھی ہے اور حضرت عائشہ کی وہ بھی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ تم جمعے کے لیے اچھا سا الگ سے جوڑا کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تمہارا جمعے کا جوڑا الگ سے ہونا چاہیے، عام کپڑوں سے ہٹ کر خوبصورت لباس۔ اور یہاں اس آیت میں ہے کہ جب تم مسجد آؤ تو اچھے کپڑے پہن کے آیا کرو، صاف ستھرے کپڑے، صاف، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کا سامان، جو تمہارا اچھا لباس تمہارے گھر میں ہے اس کو پہن کے اللہ کے سامنے آیا کرو، اپنے سر کو نیچے تک ڈھانپ کر کے آیا کرو، اچھا لباس۔ اور ہم کھانے پینے میں بھی تم پر کوئی جبر نہیں کرتے، کھاؤ پیو لیکن حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اور ہم کھانے پینے میں تم پہ کوئی جبر نہیں کرتے، تم نے کھانا پینا ہے لیکن بیجا خرچ نہیں کرنا۔ اور کون ہے جس نے جو زینت کا سامان ہے، اچھا کھانا پینا پہننا سواری، کس نے حرام کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے۔ دنیا کے اندر تو ایمان والے کافر دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، آخرت میں صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ ہم نے یہ چیزیں حرام نہیں کی۔ ہاں، ہم نے کون سی چیز حرام کی ہے؟ آپ ان کو کہہ دیجئے میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی حرام کی ہے، ہر قسم کی ظاہری بے حیائی بھی حرام ہے اور باطنی بے حیائی۔ ظاہری بے حیائی لوگوں کے سامنے بے حیا بننا، باطنی بے حیائی لوگوں کے سامنے تو کچھ نہیں کر رہا، اکیلے میں بے حیائی کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، لم یکن فاحشا ولا متفحشا، ہمارے نبی وہ طبعی طور پر بھی بے حیا نہیں تھے اور تکلف کے طور پر بھی بے حیا نہیں تھے۔ ایک آدمی بے حیا نہیں ہوتا لیکن بے حیاؤں والی حرکتیں بناوٹیں کرتا ہے، ہوتا بے حیا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نہ بناوٹی بے حیا تھے نہ واقعی میں بے حیا تھے۔ تو میرے رب نے اس کو حرام کیا، بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، اور ہر گناہ کو حرام کیا، اور ہر قسم کے ظلم کو حرام کیا، اور ہر قسم کے شرک کو حرام کیا، اور ہر قسم کی وہ باتیں جو اللہ کے خلاف لوگ گفتگو کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے تمہیں، اس طرح کی ہر چیز حرام کی ہے۔ 3 قسم کے آپ سمجھے کہ یا بنی آدم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لباس کے ساتھ ہے۔ اور چوتھا یا بنی آدم میں ہے آسمان سے جو حکم بھی آئے گا ہماری طرف سے وہ تم نے سیکھنا ہے اور اس پہ تم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 4 دفعہ یا بنی آدم کی وضاحت ہو گئی۔ اسی طرح نداؤں کا بیان میں نے عرض کر لیا، قیامت میں آوازیں ہوں گی۔ 25ویں پارے 24ویں پارے سورہ مومن میں قیامت کا ایک نام آیا ہے، یوم التناد، آوازوں کا دن، جس دن آوازیں لگیں گی، جنتی آوازیں دیں گے، فرشتے آوازیں دیں گے، اللہ کی طرف سے آوازیں آئیں گی، دوزخ کی آواز دیں گے، اعراف والے آواز دیں گے، آوازوں کا دن۔ اعلان ہوگا، آ جاؤ بھائی جنہوں نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا، فلانے فلانے فلانے، یہ آ جاؤ، ان کے لیے جنت بغیر حساب کتاب کے یہ جنت میں چلے جائیں۔ تو آوازوں کا دن، تو اس میں بھی 4-5 قسم کے آوازوں کا دن۔ اور ایک بات جو صرف یہیں پر ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس اسلام کی برکت سے آپ نے ہمیں جنت میں بھیجا، اور اے اللہ اگر آپ ہمیں مسلمان نہ بناتے تو ہم مسلمان نہ بن سکتے، آپ کے اسلام کی توفیق کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہے، حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں؟
ہمیں کس نے مسلمان بنایا؟ ہمیں اللہ نے بنایا. پھر اللہ نے ہمیں یہ ماحول دیا. اللہ کی کتنی مہربانی ہے. لوگ مسجدوں کے لیے ترس رہے ہیں, لوگ ماحول کے لیے ترس رہے ہیں, لوگ اللہ کا نام سننے کے لیے ترس رہے ہیں, لوگ اذانوں کے لیے ترس رہے ہیں. چلے گئے دنیاوی حالات تو ٹھیک ہو گئے, پیسہ آ گیا, لیکن اللہ کا نام مٹ گیا, ختم, نسلیں تباہ ہو گئی. یہ ماحول یہ اللہ کا کرم ہے. اس لیے اپنے ملک کی برائی کبھی بھی بیان نہ کریں, اپنے ملک کو برا نہ کہیں. خامیاں اپنی جگہ پہ, خامیاں امریکہ میں بھی ہیں, خامیاں کینیڈا اور لندن اور یورپ کے ممالک میں بھی ہیں, سمجھے نا. ان کا ظاہری نقشہ تو ٹھیک ہے, وہ اندر سے ختم ہے. خامیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو ظاہری خامیاں ہیں, لیکن یہ جو ہماری برکات ہے قرآن و حدیث کی, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ صرف یہاں پر ہے. اور اسی پر آخرت کی نجات کا مدار ہے. اگر دنیا ہماری تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی, ہونے دو, لیکن ہمارے پاس اللہ ہے, اللہ کا نام ہے, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا دین ہے, اور ہمارے پاس یہ پورا ایک نظم ہے. یہ اللہ جل جلالہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے. تو جنتی جنت میں کہیں گے یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے ہمیں مذہب اسلام کی ہدایت دی. اور اللہ اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہمیں ہدایت کوئی نہیں دے سکتا تھا. یہ اس طرح کے مضامین ہیں, اور میں اس کا خلاصہ ابھی شروع میں عرض کر چکا ہوں. آگے جا کر کے ہمارے رب نے 6 نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں. نمبر 1 نوح علیہ السلام, نمبر 2 ہود علیہ السلام, نمبر 3 صالح علیہ السلام, نمبر 4 لوط علیہ السلام, نمبر 5 شعیب علیہ السلام, نمبر 6 موسیٰ علیہ السلام. یہ 6 نبیوں کے قصے بتائیں. اور نبیوں کے قصوں سے غرض کیا ہے؟ نبیوں کے قصے, علماء ایک عجیب بات لکھتے ہیں, کہہ رہے نبیوں کے قصے یہ قانون ہیں قیامت تک کے مذہب کو لینے والے, یعنی مسلمان, اور اس مذہب کو دوسروں تک پہنچانے والے, یعنی علماء اور مبلغین, جو اللہ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. تو یہ نبیوں کے قصے قانون ہے. قانون کی تعریف کیا ہے؟ قانون کی تعریف کیا ہے؟ قانون کی تعریف یہ ہے, ہمارے منطق میں قانون کی تعریف ہماری مدرسے کی کتابوں میں قاعدۃ کلیۃ, ایک قاعدہ کلیہ جس پر دیگر جزیات منطبق ہو سکتی ہیں, فٹ ہو سکتی ہیں. نبیوں کی دعوت لا الہ الا اللہ, نبیوں کی دعوت رسالت, نبیوں کی دعوت آخرت. 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے. لوگوں نے کہا آپ تو گمراہ ہیں, آپ تو پاگل ہیں. تو آگے سے دیش میں آ گئے, گرم ہو گئے. نہیں, اے میری قوم, میں گمراہ نہیں ہوں اور میں پاگل نہیں ہوں, میں تو اللہ کا رسول ہوں, تم تک آسمانی باتیں پہنچانے آئے ہوں. تو یہ قانون بن گیا. کیا؟ جو بھی اللہ کی بات پہنچائے گا وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرے گا, وہ رسالت کی بات کرے گا, وہ آخرت کی بات کرے گا. سامنے لوگ گرم ہوں گے, ہم نے گرم نہیں ہونا. وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے, آپ نے جواب نہیں دینا, ورنہ آپ کی بات کا اثر ختم ہو جائے گا. ہود علیہ السلام, آپ تو بے وقوف ہیں. تو کیا کہا؟ تم بے وقوف, تمہارے باپ بے وقوف نہیں. اے میری قوم, میں بے وقوف نہیں ہوں. لا الہ الا اللہ کی دعوت, لا الہ الا اللہ. آخرت یقینی ہے. دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم دیکھو کیسے تباہ ہو گئی. دیکھو باز آ جاؤ, کفر کو چھوڑ دو, شرک کو چھوڑ دو, واپس آ جاؤ. یہ نبیوں کی دعوت. صالح علیہ السلام, معجزہ اونٹنے کی صورت میں آیا, لا الہ الا اللہ کی دعوت, مخالفت ہوئی. تو صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ پہاڑ جو تم لوگ تراش کر کے بناتے ہو, زمین کو, پہاڑوں کو اللہ نے تمہارے لیے نرم کیا. تم قسم قسم کی چیزیں, انجینئرنگ تمہیں تمہارے عقل ہمارے رب نے دی ہے, تم اللہ کا شکر ادا کرو, زمین میں فساد مت کرو. لیکن کیا ہوا, کچھ لوگوں نے بات مانی, اکثریت نے نہیں مانی اور تباہ ہو گئے. اسی طرح لوط علیہ السلام, اسی طرح شعیب علیہ السلام. سب میں مشترک بیماری شرک کی بیماری تھی, باقی کچھ اخلاقی مسائل تھے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کرتے تھے, اور شعیب علیہ السلام کی قوم وہ
ڈاکو بھی تھے اور تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے، اور اسی طرح مختلف قسم کے امراض ان نبیوں کے قوموں کے اندر پائے گئے۔ ہمارے رب ان سب کے قصے سنا کر کے قیامت تک کے لیے ہمارا ذہن بنا رہے ہیں، اور ہمارے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کا ذہن یوں بنایا کہ آپ اس تکلیف میں اکیلے نہیں ہیں، یہ آپ کے دوست تھے، نبی انبیاء یہ سب آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو ان قصوں سے ہمارے نبی کو تسلی دی گئی، ہمارے نبی کے دل کو مضبوط کیا گیا، اور پھر تفصیل کے ساتھ ہمارے رب نے 9ویں پارے کے تیسرے رکوع سے لے کر کے وہ 3 پاؤں تک، بلکہ آدھے پارے سے آگے تک جا کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کیا۔ اور یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس والے علاقے سے مصر میں آ کے آباد ہو گئی تھی، اور جو فرعون کی قوم تھی، اس فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا تھا، لیکن یہ مسلمان قوم تھی، قبطی مسلمان نہیں تھے، اور یہ نبیوں کی اولاد تھی، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرعون سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو میرے ساتھ چھوڑ دیں تاکہ میں ان کو بیت المقدس لے جاؤں، فلسطین کے علاقے میں لے جاؤں۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، ہم تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چلتی گئی، معجزات آ گئے، اور معجزات کے اندر لاٹھی پھینکی تو سانپ بن گیا، اور یہ ہاتھ بغل میں رکھا، جب نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا۔ اس پر فرعون اور فرعون والوں نے کہا تو جادو ہے، انہوں نے جادوگروں کو جمع کیا، ہزاروں جادوگر جمع ہو گئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن گئے، نظر بندی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ بڑا اژدہا بن گیا، سب رسیوں کو کھا لیا اس نے۔ جادوگر معترف ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون نے بڑی دھمکی دی، لیکن جادوگروں نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی بہت ساری کمیوں کا بھی بیان ہے، جیسے آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات ملنے کا قصہ بھی یہاں پر ہے۔ 40 دن روزے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور 40 دن کے بعد اللہ پاک نے تورات کی کتاب دی۔ اب اس 40 دن میں یہ اپنی قوم سے الگ رہے، تو پیچھے ایک مردود پیدا ہوا سامری کر کے، اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو لوگ بت پرستی میں پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو بھائی کے ساتھ انبن ہو گئی، اس معنی کر کے کہ تم نے لوگوں کو کیوں منع نہیں کیا، یعنی اتنا جلال تھا کہ اپنے بھائی پہ حملہ کیا اور اپنے بھائی کے سر و داڑھی کو پکڑ کے کھینچا۔ اس پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی، میں نے آپ کا انتظار کیا اور میں نے ان کو بت پرستی کا میں نے نہیں کہا، یعنی اتنا غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یہاں پر اس کا بھی بیان ہے۔ خیر، اللہ جل جلالہ نے یعنی یہ والی بات، پھر اسی طرح اور بہت سارے واقعات اس میں بنی اسرائیل کے آتے چلے گئے۔ اسی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی ہمارے رب نے ان آیات میں دی ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے جو بنی اسرائیل پر خوبیاں بھیجی، یعنی 12 قبیلوں کے لیے پتھر سے 12 چشمے نکالنا، اور من و سلوہ آسمان سے اتارنا، اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں اللہ پاک نے انعامات بھی کیے، لیکن انہوں نے اس کا جواب غلط طریقے سے دیا۔ ان کو کہا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، انہوں نے شکار تو نہیں کیا، لیکن پانی روکنے کے لیے الگ سے حوض بنائے۔ ہفتے کے دن کیا کرتے تھے، وہ پانی وہاں سے دریا سے چھوڑ کر کے وہ مچھلیاں تالاب میں آ جاتی تھی، اتوار کے دن پھر مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو کہا ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی۔ تو
تو اللہ جل جلالہ نے اس قوم کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ یہ والا قصہ بھی ہمارے رب نے بیان کیا۔ پر ہمارے رب فرماتے ہیں ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو یہودی قوم ہے قیامت تک ایسے لوگ ہم ان پر مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو سزا دیتے رہیں گے، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ اور ہمارے رب قرآن پاک میں ایک دو جگہ نہیں کافی جگہ فرماتے ہیں ہم نے ان یہودیوں کے اوپر ذلت اور خواری کی چھاپ لگا دی ہے، یہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہوں گے، ہمیشہ ذلیل ہوں گے، ہمیشہ یہ خوار ہوتے رہیں گے۔ پھر انہی کے ایک عالم کا ذکر بھی یہاں پر ہوا، بلعام ابن باعورہ، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن رشوت اور پیسوں کی طرف مائل ہو کر کے نبی کے خلاف اس کے زبان سے بد دعا نکالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کی زبان لٹک گئی، اور اللہ پاک نے اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی پورے قرآن میں کتے کے ساتھ جو تشبیہ ہے کسی کو ہمارے رب نے دی ہے۔ حالانکہ کتا کیا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کتا اگر کسی برتن میں ڈال دے منہ تو وہ پانی بھی گرا دو، پانی ناپاک ہو گیا، اور اس برتن کو 7 دفعہ دھو لو، اور 8ویں دفعہ اس کو مٹی سے دھو لو، یعنی اتنا نجس جانور ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مدینہ میں یہودی چونکہ رہتے تھے، وہ کتوں کے بڑے شوقین تھے۔ آج بھی دیکھا ہوگا آپ نے یہودی نسل وہ کتوں کو لیے لیے پھرتے ہیں، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب مدینہ آئے تو دیکھا مسلمان بھی کتوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ان کو گھروں میں رکھ رہے ہیں شوقیہ طور پر۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی جو شخص کتے کو پالے گا اس کی نیکیوں میں سے ایک قیرات کس کو کہتے ہیں؟ قیرات کا لفظی ترجمہ ہے جیسے ہمارے ہاں 1 روپے میں 4 آنے، تو درہم کا چھٹا حصہ، جیسے ہمارے ہاں 1 آنا 2 آنا، پہلے ہوتے تھے نا 5 پیسے اور 1 پائی ہوتی تھی نا، 10 پیسے اور 2 پائی 2 آنے، 5 پیسے اور 1 پائی 1 آنا، ہاں 4 یعنی 4 آنے کے اندر 4 پائی اور 4 5 پیسے اور 4 پائیاں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے سکے ہوتے تھے۔ تو درہم کا چھٹا حصہ اس کو قیرات کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کتے کو پالے گا اس کے نیک عمل میں سے 1 قیرات کم ہوگا۔ ایک قیرات کا لفظی ترجمہ تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، لیکن یہاں کیا مراد ہے اس کو آپ ایک اور حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مسلمان کی جنازے میں شرکت کی اس کو 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور جو دفن تک ساتھ گیا اس کو 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول قیرات کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو جو کتا پالے گا اس کے عمل میں سے 1 قیرات گھٹے گا، تو اندازہ لگا لو کتنا عمل گھٹے گا روزانہ دن کے حساب سے۔ اور فرمایا کہ جہاں تم کالا کتا دیکھو نا قتل کر دو اس کو۔ کیوں؟ یہ کالا کتا شیطان ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں کتوں کی نفرت بیٹھ جائے۔ تو ہمارے رب نے یہاں ایک بڑے عالم کو جس نے نبی کے خلاف بد دعا کی کوشش کی اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی یوں برائیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس طرح یہ صورت بنی اسرائیل کے، اور اسی طرح اسی صورت میں وہ والا قصہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے پشت پہ ایسا ہاتھ مارا، اس کی کیا صورت تھی وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو قیامت تک جتنے اولادیں پیدا ہونی تھی وہ سب چونٹیوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی نکل آئی۔ ہمارے رب ان تمام اولاد کو خطاب کر رہے ہیں، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب کے دل دماغ ان کو شعور ہمارے رب نے دیا، سب نے کہا بلا شہدنا علی انفسنا، آپ کیوں، آپ تو ہمارے رب ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عہد الست، وہ وعدہ جو ہمارے رب نے ان الفاظ کے ساتھ لیا تھا۔
اور ان الفاظ کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور تشریح بیان کی ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر ہمارے رب بالکل اخیر میں نرمی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں کے پھیلانے کا حکم دیتے ہیں، نرمی کا حکم دیتے ہیں، سامنے سے کوئی انبن ہو تو درگزر کا حکم بھی ہمارے رب نے دیا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان بیچ میں آئے گا اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے شیطان کی نہیں ماننی، تم نے تو اللہ جل جلالہ کی ماننی ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر بے حیائی سے ہمیں بچا، ہر بے حیائی سے ہمیں بچا، وقت کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رمضان کا یا اللہ عشرہ آخری یہ پہلے عشرے کا آج یعنی 10ویں رات شروع ہو گئی، اے اللہ اپنے کرم سے یہ روزے بھی آسان فرما اور اپنے دربار میں قبول فرما، وقت کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، کثرت تلاوت نصیب فرما، کثرت تلاوت نصیب فرما، کثرت تلاوت نصیب فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔